اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث ہے غصب کے احکام۔ فرماتے ہیں غصب کی معنی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے مال پر یا حق پر ظلم اور دھوس یا دھاندلی کے ذریعے قابض ہو جائے، اور یہ ایسا کام ہے جو از روئے عقل اور قرآن اور روایات حرام ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، جو شخص کسی دوسرے کی ایک بالشت زمین غصب کرے، قیامت کے دن اس زمین کو اس کے ساتھ طبقوں سمیت توپ کی طرح اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص لوگوں کو مسجد یا مدرسے یا پل یا دوسری ایسی جگہوں سے جو رفع عامہ کے لیے بنائی گئی ہوں استفادہ نہ کرنے دے تو اس نے ان کا حق غصب کیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مسجد میں اپنے بیٹھنے کے لیے جگہ مختص کرے اور دوسرا کوئی شخص اسے اس جگہ سے نکال دے اور اس جگہ سے استفادہ نہ کرنے دے تو وہ گناہ گار ہے۔ اچھا، اگر گروی رکھانے والا اور گروی رکھنے والا یہ طے کریں کہ جو چیز گروی رکھی جا رہی ہے وہ گروی رکھنے والے یا کسی تیسرے شخص کے پاس رکھی جائے تو گروی رکھانے والا اور اس کا قرض ادا کرنے سے پہلے اس چیز کو واپس نہیں لے سکتا، اور اگر وہ چیز واپس لی ہو تو ضروری ہے کہ فوراً لوٹا دے۔ فرماتے جو مال کسی کے پاس گروی رکھا گیا ہو اگر کوئی اور شخص اسے غصب کر لے تو مال کا مالک اور گروی رکھنے والا دونوں غاصب سے غصب کی ہوئی چیز کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ چیز غاصب سے واپس لے لے تو وہ گروی ہی رہے گی۔ فرماتے ہیں اگر انسان کوئی چیز غصب کرے تو ضروری ہے کہ اس کے مالک کو لوٹا دے، اور اگر وہ چیز ضائع ہو جائے تو اس کی کوئی قیمت ہو تو ضروری ہے اس کا عوض جو تفصیل کے مطابق مالک کو دے۔ جو چیز غصب کی گئی ہو اگر اس سے کوئی نفع حاصل ہو، مثلا غصب کی ہوئی بھیڑ کا بچہ پیدا ہو تو وہ اس کے مالک کا مال ہے۔ نیز مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی مکان غصب کر لیا تو خواہ غاصب اس مکان میں نہ رہے تو ضروری اس کا کرایہ مالک کو دے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بچے یا دیوانے سے کوئی چیز جو اس بچے یا دیوانے کا مال ہو غصب کرے تو ضروری ہے کہ وہ چیز اس کے سرپرست کو دے دے، اور اگر وہ چیز تلف ہو جائے تو ضروری ہے اس کا عوض دے۔ فرماتے ہیں اگر دو آدمی مل کر کسی چیز کو غصب کریں چنانچہ وہ دونوں اس چیز پر تسلط رکھتے ہوں تو ان میں سے ہر ایک اس پوری چیز کا ضامن ہے، اگرچہ ان میں سے ہر ایک جداگانہ طور پر اسے غصب نہ کر سکتا ہو۔ اگر کوئی شخص غصب کی ہوئی چیز جس کو کسی دوسری چیز سے ملا دے، مثلا جو گیہوں غصب کی ہو اسے جو سے ملا دے تو اگر ان کا جدا کرنا ممکن ہو تو خواہ اس میں زحمت ہی کیوں نہ ہو ضروری ہے کہ انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کرے اور غصب کی ہوئی چیز اس کے مالک کو واپس کر دے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بنی ہوئی طلائی چیز مثلا سونے کی بالی کو غصب کرے اور اس کے بعد اسے پگھلا دے تو پگھلانے سے پہلے اور پگھلانے کے بعد کی قیمت میں جو فرق ہو تو ضروری ہے کہ وہ مالک کو ادا کرے۔ چنانچہ اگر قیمت میں جو فرق پڑا ہو وہ نہ دینا چاہے اور کہے کہ میں اسے پہلی کی طرح بنا دوں گا تو مالک مجبور نہیں کہ اس بات کی قبول کرے، اور مالک بھی اسے مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اسے پہلی کی طرح بنا دے۔ فرماتے جس شخص نے کوئی چیز غصب کی ہو اگر وہ اس میں ایسی تبدیلی کرے کہ اس چیز کی حالت پہلے سے بہتر ہو جائے، مثلا سونا جو غصب کیا ہو اس کے بندے بنا دے، تو اگر مال کا مالک اسے کہے کہ مجھے مال اسی حالت میں یعنی بندے کی شکل میں دو تو ضروری ہے کہ اسے دے دے، جو زحمت اس نے اٹھائی ہو یعنی بندے بنانے پر جو محنت کی ہو اس کی مزدوری نہیں لے سکتا، اور اسی طرح وہ یہ حق نہیں رکھتا کہ مالک کی اجازت کے بغیر اس چیز کو پہلی حالت میں لے آئے،
لیکن اگر اس کی اجازت کے بغیر اس چیز کو پہلے جیسا کر دے یا کسی شکل میں تبدیل کر دے تو دونوں حالتوں میں قیمت کا جو فرق ہے اس کا ضامن ہونا معلوم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جس شخص نے کوئی چیز غصب کی ہو، اگر وہ اس میں ایسی تبدیلی کرے کہ اس چیز کی حالت پہلے سے بہتر ہو جائے اور صاحب مال اسے اس چیز کی پہلی حالت میں واپس کرنے کو کہے اور کہنے سے اس کی کوئی خاص غرض ہو، تو غاصب پر واجب ہے کہ اس کی پہلی حالت میں لے آئے، اور اگر تبدیل کرنے کی وجہ سے اس چیز کی قیمت پہلی حالت سے کم ہو جائے تو ضرور اس کا فرق مالک کو دے دے۔ لہذا اگر کوئی شخص غصب کیے ہوئے سونے کا ہار بنا لے اور اس سونے کا مالک اسے پہلے حالت میں لانے کا کہے تو ضروری ہے کہ اسے پہلی شکل میں لے آئے۔ تو اگر پگھلانے کے بعد سونے کی قیمت اس سے کم ہو جائے جتنی ہار بنانے سے پہلے تھی، تو غاصب کے لیے ضروری ہے کہ قیمت میں جتنا فرق ہو اس کے مالک کو دے دے۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس زمین میں جو اس نے غصب کی ہو کھیتی باڑی کرے یا درخت لگائے، تو فصل کی پیداوار درخت اور ان کا پھل خود اس کا مال ہے، اور زمین کا مالک اس بات پر راضی نہ ہو کہ فصل اور درخت اس کی زمین میں رہیں، تو جس نے وہ زمین غصب کی ہو، ضروری خواہ ایسا کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہی کیوں نہ ہو، وہ فوراً اپنی فصل یا درختوں کو زمین سے اکھیڑ لے۔ نیز ضرور ہے کہ جتنی مدت فصل اور درخت اس زمین میں رہے ہوں اتنی مدت کا کرایہ زمین کے مالک کو دے، اور جو خرابیاں زمین میں پیدا ہوئی ہوں انہیں درست کریں۔ مثلاً جہاں درختوں کو اکھڑنے سے زمین میں گڑھے پڑ گئے ہوں اس جگہ کو ہموار کریں، اور اگر ان خرابیوں کی وجہ سے زمین کی قیمت پہلے سے کم ہو جائے تو ضروری ہے کہ قیمت میں جو فرق پڑے وہ بھی ادا کرے، اور وہ زمین کے مالک کو اس بات پر مجبور نہیں کر سکتا کہ زمین اس کے ہاتھ بیچ دے یا کرائے پر دے دے۔ نہیں، زمین کا مالک بھی اسے مجبور نہیں کر سکتا کہ درختوں یا فصل یا اس کے ہاتھ بیچ دے۔ فرماتے اگر زمین کا مالک اس بات پر راضی ہو جائے کہ فصل اور درخت اس کی زمین میں رہیں، تو جس شخص نے زمین غصب کی ہو اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ فصل اور درختوں کو اکھیڑے، البتہ ضروری ہے کہ جب زمین غصب کی ہو تو اس وقت سے لے کر مالک کے راضی ہونے تک کی مدت کا زمین کا کرایہ دے۔ فرماتے جو زمین غصب کی ہو اس وقت سے لے کر جو چیز کسی نے غصب کی ہو اگر وہ تلف ہو جائے، تو اگر وہ چیز گائے اور بھیڑ کی طرح قیمتی ہو تو ضرور ہے کہ غاصب اس چیز کی قیمت ادا کرے۔ قیمت ایسی چیز کو کہتے ہیں اس کی مثل ایسی خصوصیات کے بنا پر جو فائدہ حاصل کرنے میں تاثیر رکھتی ہو فراواں نہیں ہے، اور اگر اس وقت کسی مخصوص حالت اور تقاضے کے تحت اس کے بازار کی قیمت بدل گئی ہو تو ضرور ہے کہ وہ قیمت دے جو تلف ہونے کے وقت تھی۔ فرماتے جو چیز کسی نے غصب کی ہو اگر وہ تلف ہو جائے تو اگر وہ قیمت وہ گیہوں اور جو کی مانند مثلی ہو تو ضرور ہے کہ غاصب نے جو چیز غصب کی ہو اسی جیسی چیز مالک کو دے۔ مثلی ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ اس کی مثل ایسی خصوصیات کی بنا پر جو فائدہ حاصل کرنے میں تاثیر رکھتی ہو فراواں ہے، لیکن جو چیز ضروری ہے اس کی قسم اپنی خصوصیات میں اس غصب کی ہوئی چیز کی قسم کے مانند ہو جو کہ تلف ہو گئی ہو۔ مثلا اگر بڑھیا قسم کا چاول غصب کیا ہو تو گھٹیا قسم کا نہیں دے سکتا۔ فرماتے اگر ایک شخص بھیڑ جیسی کوئی قیمتی چیز غصب کرے اور وہ تلف ہو جائے تو اگر جتنی مدت وہ غصب کرنے والے کے پاس رہی ہو اس مدت میں اس میں ایسی خصوصیات پیدا ہو گئی ہوں کہ اس کی قیمت بڑھ گئی ہو، مثلا فربہ ہو گئی ہو پھر تلف ہو جائے، تو اگر یہ فربہ پھر غاصب کی بہتر دیکھ بھال سے نہ ہو تو ضرور ہے کہ فربہ ہونے کے وقت کی قیمت ادا کرے۔
اور اگر فربہی غاصب کی بہتر دیکھ بھال کی وجہ سے ہو تو اس فربہی کی قیمت دینا لازم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جو چیز کسی نے غصب کی ہو، اگر کوئی اور شخص وہی چیز اسے غصب کرے اور پھر وہ تلف ہو جائے تو مال کا مالک ان دونوں میں سے ہر ایک سے اس کے عوض لے سکتا ہے، یا ان دونوں میں سے ہر ایک سے اس کے کچھ عوض کی مقدار کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ لہذا اگر مال کا مالک اس کا عوض پہلے غاصب سے لے لے تو پہلے غاصب نے جو کچھ دیا ہو وہ دوسرے غاصب سے لے سکتا ہے، لیکن اگر مال کا مالک اس کا عوض دوسرے غاصب سے لے لے تو اس نے جو کچھ دیا ہو اس کا مطالبہ دوسرا غاصب پہلے غاصب سے نہیں کر سکتا۔ فرماتے جس چیز کو بیچا جائے اگر اس میں معاملے کی شرطوں میں سے کوئی ایک موجود نہ ہو، مثلا جس چیز کی خرید و فروخت وزن کر کے کرنی ضروری ہو، اگر اس کا معاملہ بغیر وزن کیا جائے تو معاملہ باطل ہے، اور اگر بیچنے والا اور خریدار معاملے سے قطع نظر اس بات پر رضامند ہو کہ ایک دوسرے کے مال میں تصرف کریں تو کوئی اشکال نہیں ہے، ورنہ جو چیز انہوں نے ایک دوسرے سے لی ہو وہ غصبی مال کی مانند ہے، اور ان کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی چیزیں واپس کر دیں۔ اور اگر دونوں میں سے جس کے بھی ہاتھوں دوسرے کا مال تلف ہو جائے، خواہ اسے معلوم ہو یا نہ ہو، معاملہ باطل تھا، ضروری ہے کہ اس کا عوض دے۔ فرماتے ہیں جب ایک شخص کوئی مال کسی بیچنے والے سے اس مقصد سے لے کہ اسے دیکھے یا کچھ مدت اپنے پاس رکھے تاکہ اگر پسند آئے تو خرید لے، تو اگر وہ تلف ہو جائے تو مشہور قول کی بنا پر ضروری ہے کہ اس کا عوض اس کے مالک کو دے دے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔